بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون صدق الله العظيم. حمد و ثنا و تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ تعالی جلالہ کے لیے. وہ اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شک غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. اور درود و سلام امام النبیین سید الاولین والآخرین امامنا و رسولنا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی. مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں. ساری زمین و آسمان اللہ کی نشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. انسان کا وجود ایک پوری کائنات ہے. اسی طرح اس ساری کائنات میں جتنے بھی وجود موجود ہیں وہ سب کے سب ایک پوری کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنی ان نشانیوں کا ذکر کیا ہے. یہ سورہ الذاریات کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی نشاندہی کی ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. فرمایا زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں. ساتھ ہی فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں؟ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ان قریب ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی آیات ان لوگوں کو جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں. فرمایا ان قریب ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں فی الآفاق وفی انفسہم اس سارے آفاق میں اور خود ان کے اپنے نفسوں میں. حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ یہ نشانیاں دیکھ کر وہ جان لیں گے وہ پہچان لیں گے ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حق ہے. فرمایا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے تیرے رب کے بارے میں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے. گویا حق پانے کے لیے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے. اور نشانیاں ان کو شعائر اللہ بھی کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے شعائر ہوتے ہیں. ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ان کی عظمت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ان میں کسی قسم کی کوئی شکایت کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے. انسان اپنے وجود پہ غور کرے، اپنے گرد و نواح پہ غور کرے،
اپنے مال و منال، کاروبار، آل و عیال سے غور کرے، زمین کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، پہاڑوں، ندی نالوں، دریاؤں کو دیکھے، سمندر کو دیکھے، ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایک مخلوق، اس کا تذکرہ آج کے اس خطبے میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جانور۔ ہمارے سامنے کتنے جانور کرتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید کی 200 آیات ایسی ہیں جن میں مختلف جانوروں کا ذکر ہے، اور ان جانوروں کو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی توحید کی دلیل کے طور پہ پیش کیا، انسان کی فکری اور عملی تربیت کے لیے ان کا ذکر کیا۔ 200 آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں جن میں جانوروں کا ذکر ہے۔ جانوروں کی 36 اقسام ہیں، 36 قسم کے جانور ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں نام لے کے کیا، اور 6 سورتیں قرآن کریم کی اللہ نے جانوروں کے ناموں پہ رکھی۔ آپ دیکھیے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الانعام ہے، سورۃ النحل ہے، سورۃ النمل ہے، سورۃ العنکبوت ہے، اور اسی طرح سورۃ الفیل ہے۔ یہ 6 سورتیں ہیں جن کا نام اللہ نے جانوروں کے نام پہ رکھا، اور جن جانوروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ان میں اونٹ ہے، گائے ہے، شہد کی مکھی کا ذکر کیا، چیونٹی کا ذکر کیا، مکڑی کا ذکر کیا، کتے، کبے اور مچھر کا ذکر کیا، ہدہد کا ذکر کیا، گھوڑوں کا ذکر کیا، ابابیل کا، ہاتھی کا، مینڈک کا ذکر کیا، اسی طرح سانپ کا ذکر کیا، سور کا ذکر کیا، دیمک کا ذکر کیا، مچھلی کا ذکر کیا، بھیڑیے کا ذکر کیا، ٹڈیوں کا ذکر کیا، جوؤں کا ذکر کیا۔ 36 جانور ہیں جن کے نام لے کے اللہ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی کام بیکار نہیں ہے، عبث نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی مخلوق بیکار نہیں ہے، کوئی حکم عبث نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے سوچ و فکر کے، قرآن کریم ہمارے لیے راستہ کھولتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قطعاً نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کسی مچھر کی یا اس سے بھی کم تک کسی کی مثال بیان کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا بیان کرنا بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ کسی بھی جانور کا ذکر اللہ نے کیا ہے تو انسان کی تربیت کے لیے کیا، انسان کی فکری تربیت کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ نے کچھ جانوروں کا ذکر کیا اور ان چوپایوں کے فائدے بیان فرمائے۔ فرمایا بل انعام خلقها لکم، اور یہ چوپائے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، یہ جانور جو ہے تمہارے لیے پیدا کیے۔ فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے، گرم سامان ہے، گرمائش کا انتظام ہے ان جانوروں میں تمہارے لیے۔ جانور کی کھالوں سے لیدر کے جو جیکٹیں بنتی ہیں یا لیدر کے شوز بنتے ہیں یا لیدر کی جرابیں بنتی ہیں۔ فرمایا فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے گرمی سے بچاؤ کا سامان، سردی سے بچاؤ کا سامان ہے اس میں، اور ومنافع، اس میں تمہارے لیے نفع ہے،
کھالیں بیچتے ہو، گوشت بیچتے ہو، گوشت کھاتے ہو، ہڈیاں بیچتے ہو، حتیٰ کہ انتڑیاں تک اس کے تمہارے استعمال میں آتی ہیں، ماما نافع ہو، اس میں تمہارے لیے نفع کا سامان ہے، اور ومنھا تاکلون، اور ان کو تم کھاتے بھی ہو، گائے کھاتے ہو، بھینس کھاتے ہو، بیل کھاتے ہو، بکری کھاتے ہو، بھیڑ کھاتے ہو، دمبا کھاتے ہو، یہ جانور ہے سارے حلال اور طیب جانور جن کا گوشت اللہ نے حلال بنایا، فرمایا اس میں تمہارے لیے نفع بھی ہے اور اس میں سے تم کھاتے ہو، اور یہی نہیں آگے فرمایا بَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اس میں تمہارے لیے فخر کا سامان ہے، خوبصورتی کا احساس ہے تمہارے لیے، کب حین تریحون وحین تسرحون، جب اپنے جانوروں کو چراگاہوں سے چرا کے واپس اپنے گھر لاتے ہو نا، تو رجے ہوئے جانور، پیٹ بھرے ہوئے سیر جانور، اٹکیلیاں کہتے تمہارے سامنے بڑی تعداد میں جاتے ہیں، دو چیزوں کا تمہیں احساس ہوتا ہے، ایک تمہیں اپنی دولت کا احساس ہوتا ہے، 20-25 بھینسیں کالج روڈ سے یا کسی جگہ سے گزر رہی ہو نا، تو بظاہر تو وہ 20-25 بھینسیں ہوتی ہیں لیکن کروڑوں روپے کا مال ہوتا ہے، 5-5, 6-6 لاکھ، 7-7, 10-10 لاکھ روپے کی ایک بھینس ہے، جب یہ بھینس اپنی چراگاہ سے چر کے واپس آتی ہے تو انسان کے دل میں اضطراب کا احساس ہوتا ہے کہ ابھی یہ گھر جائے گی، میں اس کو باندھوں گا، لوگ دیکھ رہے ہیں فلاں کی بھینسیں جا رہی ہیں، فلاں کی بکریاں جا رہی ہیں، فلاں کا ریوڑ جا رہا ہے، میں اس کو گھر جا کے باندھوں گا، دودھ دوں گا اور دودھ میرے بچے بھی پیئیں گے، لوگوں کو بیچوں گا، مجھے نفع ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا۔ حین تریحون، شام کو جب ان کو چرا کر لاتے ہو، وحین تسرحون، اور صبح کو جب چرانے لے جاتے ہو تو تمہیں ایک جمال کا، ایک فخر کا، ایک خوبصورتی کا احساس ہونے ہوتا ہے، اس میں تمہارے لیے کتنے فائدے کی بات ہے۔ فرمایا وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ تمہاری بات برداری کے کام آتے ہیں، وہ بدن جو تم مشقت کے بغیر اٹھا نہیں سکتے، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا نہیں سکتے، ان جانوروں پہ لادتے ہو اور ان کو لے کے چل پڑتے ہو، یہ جانور تمہارا وزن اٹھاتے ہیں، تمہارا کاروبار کا جو جس چیز کا تمہارا کاروبار ہے اس کا وزن اٹھا کے کپڑا اٹھاتے ہیں، نمک اٹھاتے ہیں، دیگر چیزیں جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، وہ تحملوا اثقالکم، تو تمہارا وزن اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، یہ بیان کیا اللہ نے، الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، فرمایا ان شہروں کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں لے جا سکتے وہاں تک، اللہ نے یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر دیے، ان ربکم لرؤوف الرحیم، فرمایا تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں نا ایک عمر رسیدہ بزرگ اپنی روزی روٹی کے لیے 20-25 کلو کا تھیلا ایک طرف سے اٹھا کے دوسری طرف لے جاتا ہے، ہمیں ترس آتا ہے اس پر، اللہ نے آسانی کر دی، فرمایا کہ جانوروں پہ لا دو اور لے جاؤ، ایک کی بجائے 10 من وزن لا دو، ہر جانور کا اپنا اپنا اس کا کیلیبر ہے، اس کے وزن اٹھانے کی طاقت ہے، ڈھونے کی طاقت ہے، اللہ نے وہ دے دیا، فرمایا جاؤ اس پر لے جاؤ اور مجھے یاد کرو یہ میں نے تمہیں دیا، والخیل والبغال والحمیر، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے، لترکبوها وزینہ، یہ اس لیے بھی ہے تاکہ تم ان کی سواری کرو اور تمہاری زینت کے لیے بھی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جب قرآن اترا تھا اس وقت تو نہ گاڑیاں تھی، نہ انجن تھے، نہ پہیے تھے، نہ جناب کوئی اس طرح کے جہاز تھے، نہ بحری جہاز تھے، نہ کوئی ایندھن والی جو ہے نا کوئی پیٹرول والی چیزیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ نے جو دستیاب سواریاں تھیں ان کا ذکر کیا، فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہیں دیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، ان پر سفر کرو، اپنے سفر کو ان کے لیے آسان کرو، اور ساتھ فرمایا وزینہ، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے،
اونٹ ایک سواری ہوتی تھی نا، 100 سرخ اونٹ ملیں گے، اس 100 کی سب سے مہنگی سواری سرخ اونٹ۔ گھوڑے جس کے پاس ہوتے تھے بڑا وہ امیر آدمی گنا جاتا تھا، فرمایا وسیلہ یہ تمہاری زینت ہے یہ سارے جاتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ چیزیں پیدا کرے گا تمہارے لیے جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ اہل قرآن کو یہ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں آنے والے دور میں پیدا ہوں گی جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اب صحابہ کرام کہاں سے حالوں کو جانتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون سی یہ گاڑیاں اور فراری اور اس طرح کی گاڑیوں کو جانتے تھے؟ کون سے صحابہ کرام تھے جو پہلی جہازوں کو جانتے تھے، پیٹرول والی گاڑیوں کو جانتے تھے، ڈیزل والی گاڑیوں کو جانتے تھے؟ کون تھے وہ؟ کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے پیدا کروں گا۔ آج ہمارے لیے اللہ نے آسانیاں کر دی، یہ اللہ نے یہ سواریاں ہمیں دے دی ہیں، یہ اپنی قدرت کے نشان ہیں۔ دوسرے مقام میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں چوپایوں میں عبرت ہے، تمہارے لیے یاد کرنے کی چیزیں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، فرمایا ہم ہیں نُسْقِيكُم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، من بین فرث ودم، جانور کے پیٹ کے اندر سے خون اور گوبر کے درمیان میں سے ایک نالی نکالتے ہیں، لبنا خالصا سائغا للشاربین، میں ایسا خالص بے میٹھا دودھ پینے والوں کے لیے ہم نکالتے ہیں۔ یہ جانور ہے جن کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آج ایک پہچان ہے، اللہ کی قدرت کی پہچان ہے۔ بکریوں کو دیکھو، بھیڑوں کو دیکھو، گایوں کو دیکھو، بھینسوں کو دیکھو، پھر سواری کے لیے گھوڑے۔ آج بھی گھوڑا عمارت کی اور زینت کی نشانی ہے، لوگ گھوڑا دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، گھوڑا پاتے ہیں تو دیکھ کے راضی ہوتے ہیں۔ گھڑ سواری کے مقابلے آج بھی ہوتے ہیں، عرب میں بھی ہوتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو اللہ نے بنائی۔ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنا آپ ہمیں یاد کروانے کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی قدرت کے بے شمار نشان رکھ چھوڑے۔ کبھی فرمایا وفی انفسکم، اپنی جان کو دیکھو افلا تبصرون، تمہاری اپنی جانوں میں، تمہاری آنکھوں میں، بصارت میں، تمہاری کانوں کی سماعت میں، تمہاری زبان کی گویائی میں، تمہارے ہاتھوں کے پکڑنے میں، تمہارے پاؤں کے چلنے میں، تمہارے دل کے دھڑکنے میں، تمہاری آنکھوں کے پھڑکنے میں، ساری اللہ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، ایک رگ ایک ویل میں ہلکا سا کلاٹ آتا ہے، بندہ معذور ہو کے بستر پہ جا لگتا ہے، فالج ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ صرف چلتا ہوا خون میں ایک ذرا سی رکاوٹ آتی ہے، معمولی سی ریت کے ذرے جتنی رکاوٹ آتی ہے، شاید اس سے بھی چھوٹی، لیکن انسان مفلوج ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر نہیں کرتے، صبح صحیح سلامت بستر سے اٹھتے ہیں، ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بولتی ہے، کان سنتا ہے، دل دھڑکتا ہے، کوئی ایسی میجر اور ایسی کوئی کروئل ڈیزیز نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے ایسی بیماریوں سے، لیکن ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، ہم اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، ہم اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے، انکساری کا اظہار نہیں کرتے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے۔ اللہ فرمایا اپنے آپ کو نہیں دیکھنا تو اپنے باہر دیکھ لو۔ یہ گھروں کے دروازوں پہ کھڑے جانوروں کو دیکھو، بھینسوں کو دیکھو، بکریوں کو دیکھو، قربانی کرتے ہو جانور کچھ دنوں کے لیے گھر لاتے ہو، ان پہ غور کرو، کتنی چیزیں ایک ایک جانور سے نکلتی ہیں، کتنے لوگوں کا ایک جانور سے روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، پالنے والا، چارہ دینے والا، چارہ لگانے والا، اٹھا کے لانے والا، پھر
پھر وہاں سے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کر کے منڈیوں میں لے جانے والا، وہاں سے خریدنے والا، خرید کے گھر لا کے باندھنے والا، اس کے گلے کی رسی، اس کے پاؤں کا گھنگرو، اس پر مہندی لگانا. ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جانور میں کتنے لوگوں کا رزق لگا دیا ہوگا. پھر جب ہم اس کے ذبح کرتے ہیں تو کسائی کے پیسے الگ، کھال کے پیسے الگ، انتڑیاں کوئی لے جاتا ہے اس کے پیسے الگ، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، بانٹ بھی دیتے ہیں، غرباء کو، ناداروں کو، ضرورت مندوں کو، رشتے داروں کو بانٹتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں. کتنے فائدے ہیں ایک جانور کے. اللہ کہتا ہے یہ کس نے تمہیں دیا؟ کون ہے جو اس کو پال کے پوس کے تمہارے سامنے لایا؟ کس نے تمہارے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے؟ کس نے تمہارے دل میں اس کی جگہ دی ہے؟ تم اسے یاد نہیں کرتے، تمہیں اسی کا خیال نہیں ہے کہ اللہ ہے کوئی. اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، ان جانوروں کے ذریعے بلاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ساری کائنات اللہ کا نشان ہے. آسمان، آسمان کے ستارے، سیارے، سورج، چاند، اور پھر آسمان کے نیچے بادل، بادلوں سے اوپر زمین، زمین کے نیچے پہاڑ، ندیاں، ہر چیز اللہ کی قدرت کا نشان ہے. کبھی یہ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہوئے گلیشیئر نہیں دیکھے؟ یہ گلیشیئر کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا نشان نہیں ہے. ہمیں اللہ بھولا ہوا ہے. اللہ نے ان جانوروں کا ذکر کیا، اور یہ جانوروں کا ذکر جو ہے نا، یہ صرف کان کے چسکے کے لیے نہیں کیا. اس کے اندر اللہ نے بہت سے اسباق رکھے، دعوتی، تربیتی، فکری اسلوب رکھا ہے. اس کے اندر ہمیں پیغام دیا ہے. میں چند ایک جانور اور ان کے اندر جو توحید، جو سبق ہے نا، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. مثلا اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نے جانوروں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا؟ اونٹ کی پیدائش پہ غور کرو، اونٹ کے وجود پہ غور کرو، اونٹ کی لمبائی پہ غور کرو، چوڑائی پہ غور کرو. پھر اونٹ کے اندر پانی کو، سخت پانی کو جمع کرنے کی، ذخیرہ کرنے کی طاقت پہ غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کس نحال پہ، کس انداز میں اس کو پیدا کیا؟ یہ اونٹ ہے. سبق اس سے کیا ملتا ہے؟ اللہ نے دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، فطرت اور مشاہدے کے ذریعے. فرمایا دیکھو اونٹ کو، مشاہدہ کرو اونٹ کا، اور سوچو کیا اس طرح کا کوئی بنا سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی زندہ مخلوق کسی نے بنائی ہے؟ مجسمہ بنا لینا، یا لکڑی کی مورتی کھینچ دینا، یا تصویر بنا دینا، وہ ایک الگ چیز ہے. زندہ چلتا پھرتا جانور کسی نے بنایا. اونٹی کا ذکر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا، اور اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ قرار دے دیا کہ اللہ کی اونٹنی ہے. پہاڑ میں سے نکلی ہے، پتھر میں سے نکلی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. آدم علیہ السلام کو چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے، بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرے. حوا کو چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کرے، باپ سے اور مرد سے پیدا کر دے. عیسیٰ علیہ السلام کو چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے. اور جانوروں کی باری آئے تو پتھر میں سے زندہ اونٹ کی بات نہیں کرتا. ہے کوئی ایسا اتنی طاقت رکھنے والا، اتنی قوت رکھنے والا؟ چلتی پھرتی، چلتی پھرے، گلیوں بازاروں میں پھرے، پانی پیے، اللہ کا نشان بن جائے وہ اونٹ. اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا نہیں دیکھا انہوں نے اونٹ کو کہ کس طرح ہم نے اس کو پیدا کیا؟ مشاہدے کی دعوت دی، فطرت کی دعوت دی. ورنہ میری توحید کو پہچاننا ہے تو اونٹ کی خلقت میں غور کرو. میری توحید کو جاننا چاہتے ہو تو اونٹ کی تخلیق پہ غور کرو. مثال اللہ نے دی. پھر مچھر، مکھی، چیونٹی کا ذکر کیا قرآن. اللہ فرماتے ہیں اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ نہیں شرماتا مچھر کی مثال بیان کرنے سے، یا اس سے بھی کم تر کسی مخلوق کا ذکر کرنے سے، اس کی مثال دینے سے.
مچھر کا ذکر کیا. پتہ ہے مچھر نمرود کے دماغ میں گھسا تھا نا, تکبر کو قدموں تلے روند ڈالا اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے. وہ جو خود کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا, جو خود کو ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا تمہارا رب کون ہے, انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو سورج, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کہا یہ میں بھی کرتا ہوں. فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دیتا ہے. اتنی بڑی طاقتوں کا دعویٰ کرنے والا, اپنے آپ کو رب کہنے والا, اللہ کے مقابلے میں سجدہ کروانے والا, تو مرنے پہ آیا تو اللہ نے ایک مچھر سے مروا دیا. اس لیے سبق اس میں ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے, غرور نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے بتایا یہ جو مکھی ہو, مچھر ہو یا اس سے بھی کم تر کوئی چونٹی ہو, اس میں اللہ نے سبق رکھا ہے, اس میں حکمت ہے. چھوٹی چیزوں کو حقیر نہ جانو. پیارے پیغمبر فرمایا لا تحقرن بشیء من المعروف, نیکی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو, کم تر نہ جانو. یہ نیکی بعض اوقات چھوٹی سی نیکی بہت بڑے اجر کا باعث بن جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل اتاری, شہد کی مکھی کا ذکر کیا. آپ صاحب مطالعہ ہیں, یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا. اگر نہیں پڑھا تو اب تو سارا کچھ ہی آسان ہے, انٹرنیٹ پہ سرچ کریں. کبھی شہد کی مکھی کے نظام کو دیکھیں, اس کے چھتے کے نظام کو دیکھیں. اتنا منظم سسٹم ہے وہ کہ کیا کوئی انسانوں کی بڑی حکومت اپنے ملک کو اتنے نظر سے نہیں چلا سکتی جتنی مکھی شہد کی اپنے چھتے کو چلاتے ہیں. کس قدر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے, کس قدر نافرمانی سے بچنے والی یہ مخلوق ہے, کس قدر اپنی جو بادشاہ مکھی ہے, ملکہ مکھی ہے, اس کی اطاعت گزار مخلوق ہے. کبھی غور تو کر کے دیکھیں. پھر ان کے چھتے کے جو ڈبے ہیں نا کھانے, اس پر غور کر کے دیکھیں کس خوبصورت انداز میں مسدس ٹائپ پہ یہ بنائے گئے. کون ان کو عقل دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس مکھی پہ غور کر کے دیکھو کہ یہ ان سے نظم, محنت اور اطاعت کا سبق ملتا ہے. مکھی سے, شہد کی مکھی سے غور کر کے دیکھو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گدھے کی مثال دی, کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان لوگوں کو گدھے کی مثال بنایا ہے جو علم ہوتے ہوئے عمل نہیں کرتے, علم رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے. فرمایا جس طرح گدھے پر 2 من کتابیں لاتے نا, ان کو کوئی فائدہ نہیں گدھے کو, اس طرح اس بے عمل آدمی کو چاہے ہزاروں کتابیں پڑھا دو, یہ گدھے جیسا ہی ہے. مثال دے کے اللہ نے سمجھایا ہمیں. علم تھوڑا بھی ہو تو عمل پورا ہونا چاہیے. علم عمل کے بغیر بیکار, اور عمل علم کے بغیر بھی بیکار. علم کے بغیر بھی بندہ کہے نہیں یہ صحیح ہے تو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے. اسلام میں, دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے کتے کی مثال دی, قرآن کریم میں کتے کا ذکر کیا, کتے کی مثال دی. یہ اس شخص کی مثال ہے جو خواہشات نفس کا غلام ہے, جو اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے, حرام حلال سارا کچھ طریقے اختیار کرتا ہے, صرف خواہش کا غلام ہے, فرما بردار نہیں اللہ اس کے رسول کا. اللہ نے اس کی مثال کتے کی دی. اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت اتاری. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سب سے کمزور گھر کسی کا ہے تو بیت العنکبوت, مکڑی کا گھر ہے. اللہ نے انسان کو سمجھایا کہ کمزور سہاروں کے پیچھے نہ چلو. اللہ کا دروازہ چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کو ہی اللہ بنا رہے ہو, نعوذ باللہ. اللہ کے اختیارات اللہ کی مخلوق کو دے رہے ہو. وہ مخلوق جو اپنے پیشاب اور پخانے پہ بھی قدرت نہیں رکھتی, آ جائے تو روک نہیں سکتی اور نہ آئے تو کر نہیں سکتی, اس کو تم اللہ کے مقابلے بناتے ہو. تمہاری تو سوچ یہ بیت العنکبوت جیسی ہے, کمزور ترین گھر
مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہ سورۃ البقرہ میں گائے کا واقعہ بیان کیا. گائے بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا گائے پکڑو ذبح کر دو اور اپنا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لگے سوال کرنے کیسی ہو, رنگ کیسا ہو, قد کتنا ہو, حل جوئی ہو کہ نہ جوئی ہو, عمر کتنی ہو, عجیب عجیب سوال کرنے لگے. سوال کرتے گئے مشکل پڑتی گئی. اللہ نے مومنوں کو سبق دیا, گائے سے سیکھو, گائے کے واقعے سے سیکھو, جو حکم ملے اس پر عمل کر لو, لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑو, بس حکم پہ عمل کر دو. یہ نہ پوچھو ایسے کیسے, ویسے کیسے, تیسے کیسے. یہ سوال کرو گے تو پھنستے چلے جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن پر حج فرض ہے. ایک سے پوچھے اللہ کے نبی ہر سال, آپ خاموش رہے. اس نے دوبارہ کہا اللہ کے نبی کیا ہر سال, آپ پھر خاموش رہے. اس نے تیسری بار پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا ہر سال, آپ نے میری زندگی میں ایک بار مسلمان پر صاحب اقتدار پر حج فرض ہے. بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے جتنا میں کہتا ہوں اتنا مان لیا کرو, زیادہ سوال کرو گے تو مشکل ہو جائے گی. اگر میں کہتا کہ ہر سال ہی فرض ہے تو کون اس کا انتظام کرتا, کون اس کو سنبھالتا, کون ہر سال مکہ میں جاتا. آج تک تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں نا. اس وقت کا تصور کرو تو جب ذوالقعدہ میں سفر شروع ہوتا تھا, لوگ اونٹوں پہ, گدھوں پہ, خچروں پہ سفر کرتے ہوئے گرمی کی شدت میں کہاں ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا اور کہاں گرمی جون جولائی کی گرمی میں سفر کر کے گرم کپڑوں کے ساتھ مدینہ مکہ میں پہنچنا, احرام پہن کے گرمی کے ساتھ حشر نہیں ہو جاتا. آپ نے ارشاد فرمایا سوال زیادہ نہیں کیا کرو, جو میں کہتا ہوں بس وہ مان لیا کرو. اللہ اکبر. اصحاب کہف کے کتے کا پیغام دیا, مثال دی. فرمایا صحبت جو ہے نا, صحبت وہ کتے کے ساتھ بھی کتے کو بھی یادگار بنا دیتی ہے. اچھے لوگوں کی صحبت, قرآن میں کتے کا ذکر آیا کہ اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا تھا. اصحاب کہف کا قصہ قرآن میں کتے کا ذکر اللہ نے کیا. اللہ اکبر. سورۃ الفیل میں ہاتھی والوں کا ذکر کیا, ابابیل کا, پرندوں کا ذکر کیا. 2 طاقتیں جن کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں. ایک ایسا پرندہ ہاتھی اپنے منہ سے, اپنے ناک سے تھوک مار دے تو وہ دور کہیں جا گرتا ہے. رب تعالیٰ کی قدرت ہے, اس کے پانچوں میں, سارے پرندے میں بھی نہیں, اس کے پانچوں میں, اس کی چونچ میں ایک باریک سا کنکر رکھا اور کنکر کو اللہ نے بم بنا دیا. سبق ہے ہمارے لیے, اللہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھو, غیر اللہ کی طاقتوں سے خوف نہ کھاؤ. اللہ نے یہ جانوروں کا سب ذکر ہمیں کیا. اور مچھلی کے قصے میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مچھلی کی بات ہے. رات سمندر کی تاریکی, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, اور بعض مفسرین کے مطابق ایک اور مچھلی, یونس علیہ السلام سمندر میں اترے, وہاں سے مچھلی کے پیٹ میں, اس مچھلی کو ایک اور مچھلی کے پیٹ میں, اور اس مچھلی کو سب سے نیچے تہے سمندر میں بچا دیا. مچھلی کا ذکر کیا. سبق میں کیا دیا, جس طرح وہ 3 اندھیروں میں یونس نے رب کو پکارا تھا نا, مشکل ترین حالات میں تم بھی رب کو ہی پکارنا. اللہ جس طرح یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لایا تھا علیہ السلام, ایسے اللہ تمہیں بھی مشکلات کی مچھلیوں کے پیٹ سے نکال لے. سبق ہے اس میں ہمارے لیے. یہ جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیدا کیا اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا. یہی وجہ ہے ان کے حقوق بیان کیے گئے. آپ نے پڑھا کتے کو پانی پلایا, بلکار اور بخشی گئی. بلی کو بھوکا باندھ دیا, وہ جہنم میں چلی گئی, عذاب کا شکار ہو. حسن سلوک کا یہ مسئلہ ہے. اللہ کے پیغمبر ایک باغ میں کہ اونٹ نے آگے شکایت کی جائے گا مسئلہ سے, آپ نے اس کے مالک کو ڈانٹ دیا کہ اس کا حق پورا دیا کرو. اور جانوروں کا تو جانوروں کے بچوں کا بھی حقوق آپ نے خیال رکھا. آپ نے شاید جب اپنی بکری یا چکری جو جانور ہے اس کا دودھ دھوتے ہو نا,
تو آخر میں تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیا کرو تاکہ اس کے بچے استعمال کر لیں. یہ پیارے پیغمبر کی تعلیم ہے. جانوروں کے حقوق اور ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق، انہ الحق. اللہ نے یہ مثال اس لیے دی ہے تاکہ جان لو کہ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں ہو کے تو یاد رکھنا یہ ہمارا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن اللہ کو ناراض کر لیا تو پلے کچھ نہیں رہے گا. ان جانوروں کے ذریعے اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے. ان جانوروں کو اپنی نشانی کے طور پہ ہمارے سامنے رکھا ہے. ان جانوروں کے ذریعے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں مشاہدے کی دعوت دی ہے، ہمیں توحید کی دعوت دی ہے، ہمیں اپنے سے وفا کی دعوت دی ہے، ہمیں عمل کی دعوت دی ہے، علم کے ساتھ عمل کی دعوت دی ہے. ان جانوروں کے ذریعے مثالیں بیان کی. پھر دوہراؤں، نوجوان طبقہ یاد رکھے، قرآن کریم کی 200 آیات میں جانوروں کا ذکر، 6 سورتیں قرآن کریم کی مختلف جانوروں کے نام پر، 36 آیات، 36 جانور جن کے نام لے کے اللہ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی عمل بیکار نہیں ہے، کوئی بے فائدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو جی چاہتا کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ نے ذکر کیا ہے تو کوئی پیغام ہے اس کے اندر، اس پیغام کو سمجھیے. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کریں، قرآن مجید کو دیکھا کریں، اللہ نے اس میں کیا کیا ہمارے لیے رکھا ہے، کیا کیا پیغام دیا. یہ اتنا عمیق سمندر ہے اور اس کے اندر اتنے قیمتی موتی بکھرے پڑے ہیں علم کے اور جذبہ عمل کے. کاش کہ ہم اس سمندر کی غواصی زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو سیکھ لیں، کچھ نہ کچھ تو اس کی